بتائیں. میرے تو خیال میں میٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک پارلیمانی باڈی بنائی جائے جس میں یہ سارے لوگ بیٹھیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے شروع میں دعوت دی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں. دیکھیں نا آج سب اعتراض کر رہے ہیں کہ ہماری 20 سیٹیں اور ہیں یا 180 سیٹیں ہیں یا 230 سیٹیں ہیں, جتنی بھی سیٹیں ہیں. اگر حکومت آپ نے خود بنائی ہوتی, ہم نے آپ کو دعوت دی, پیپلز پارٹی نے فارملی نہ صرف دعوت دی بلکہ خورشید شاہ صاحب نے آ کے کہا کہ میں نے فون کر کے یہ کہا ہے, تو اس کے بعد حکومت بنا لیتے تو یہ سب آج آپ کی سپرویژن میں ہو رہا ہوتا. یعنی آپ ہماری طرف جو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے لوگوں سے ووٹ مانگا تھا, اس لیے مانگا تھا کہ آپ ملک کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. نمبر نہیں ملے نا ان کو. نہیں دیکھیے پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ نہیں استعمال کوئی کرنا چاہتا, مجھے یقین ہے میں اندر خانے جانتا ہوں, نون بھی نہیں چاہتی. جی میں کچھ اور تو زبردستی اندر بھیجتا گیا, آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساتھیوں کے ساتھ. دیکھیں نا پرابلم کیا آتی ہے, پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں نے حکومت نہیں بنانی اور پھر آپ بولیں کہ میں نے ان کو بھی نہیں بنانے دینی, تو پھر تیسری آپشن صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ملک جو ہے وہ کیوس کا شکار ہو جائے. یعنی ملک کے اندر ایک انتشار پھیل جائے. اگر ہم بھی نہیں بنا پاتے یا نہ بناتے اور پی ٹی آئی بھی کہتی کہ ہم نے تو نہیں بنانی کیونکہ یہ تو بیساکھی ہے, تو پھر تیسری آپشن صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ایک نئی کیئر ٹیکر آ جائے جو چلتی رہے اور ایک نیا الیکشن ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو ایک آئینی بحران پیدا ہو جاتا اس سچویشن میں. تو جب آپ کو دعوت دی گئی ہے اور جس پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا سکتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بنا لیں, اور انہوں نے ہم سے بھی تو کوئی وزارت نہیں لی, تو ان سے کیا لینا تھا. تو آپ بنا کے اگلے دن ڈیزالو بھی کر سر ایک دن کے لیے بنا کے پرائم منسٹر ڈیزالو کر دیتے اسمبلی اور نیا الیکشن کال کر دیتے تو ہو جانا تھا نا, ہو جانا تھا نا. تو کیوں نہیں کیا؟ یا اپنی سپرویژن میں اندر کون سے قابل قبول ہیں شرائط جو جی میرے خیال میں 10 سیٹوں کا آڈٹ, خواتین کو رہا کریں, احتجاج کھلا کرنے دیں. جی یہ پی ٹی آئی کی ایک ایک کر کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 10 سیٹوں کا فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا ہے, 10 نہیں 50 سیٹیں, 50 نہیں 150 سیٹیں. یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن کو, اور اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایک طریقہ کار موجود ہے نا کہ کس طرح کھلنی ہے, کتنی سیٹس کھلنی ہے. آپ 100 کھول لیں, آپ 150 کھول لیں, پرائم منسٹر نے تو نہیں کھولنی نا. تو آپ یہ کہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ آج جی سارے تھیلے کھول دو, تو وزیر اعظم کیسے تھیلے کھول سکتا ہے؟ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں, ایک کمیٹی بنائیں, وہ فیصلے کرے موجودہ الیکشن کے بھی, آنے والے الیکشنز کے بھی, پچھلے الیکشنز کے بھی, معاشی ترقی کے بھی, رائٹس کے بھی, فریڈمز کے بھی. مگر بیٹھیں تو آپ کس سے بات کریں گے؟ جب آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں سیاست میں؟ مطلب یہ فیصلہ کہ فارم 45 کی حکومت ہوگی یا 47 کی, یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کسی فورم پہ ہوگا؟ جی کسی فورم پہ ہوگا نا. سلمان صاحب, میں سلمان صاحب, دس از دی آرگومنٹ دی گورنمنٹ پٹس اپ. کاشف صاحب 2-3 باتیں یہاں گڑبڑ ہو گئی ہیں, ان کو علیحدہ علیحدہ ہمیں دیکھنا ہوگا. پہلی بات یہ کہ کیا واقعتاً پی ٹی آئی کو موقع حاصل تھا حکومت بنانے کا؟ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیریس آفر نہیں تھی. یہ ایک دکھاوے کی بات تھی, اس میں ایسا بالکل نہیں تھا کہ جو کچھ کیا گیا 8-9 فروری کی رات وہ اس لیے کیا گیا کہ حکومت پی ٹی آئی کو دے دی جائے. یہ کوئی امکان نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس لیے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے باہر رکھا جائے. بات تھی جی بالکل. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی آفر تھی, پیپلز پارٹی کی آفر تھی, یہ درست نہیں ہے. میں کچھ باتیں جانتا ہوں جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل کوئی سیریس آفر نہیں تھی, اس لیے اس بات کو تو آپ میز سے ہٹا دیجئے. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا. جو ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ حق کو, سچ کو سامنے آنا چاہیے, جو دھوکہ ہوا اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کے بہت سے طریقے ہیں. دیکھیں 2015 میں بھی حکومت نے اس وقت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا تھا. یہ طاقت حکومت کو حاصل ہے. وہ کمیشن آف انکوائری آج بھی بن سکتا ہے, قانون ہے جس کے تحت جج صاحبان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ انکوائری کیجئے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ جو 2 عدالتیں, 2 الیکشن ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے قائم کیے گئے ہیں, 300 صوبائی حلقے اور 140 قومی حلقوں کے مقدمات کے لیے صرف 2 جج صاحبان کو مختص کیا گیا, اور وہ بھی اپنے دیگر کام کے بعد دوپہر 3 سے 5 بجے صرف یہ کام کریں گے. تو یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا. نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت نظام نہیں چاہتا کہ حق اور سچ سامنے آئے. نظام یہ چاہتا ہے کہ یہ بات سڑکوں پر جائے. اگر واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت سامنے آئے تو یا ایک کمیشن آف انکوائری بنا دیں جیسے 2015 میں بنا تھا, وہ کرے اپنا کام, اور اس کے ساتھ ساتھ معقول تعداد میں ٹرائیبیونل بنائیں 10-12, تاکہ 3-4 ماہ میں جو بھی بات ہے وہ سامنے آ سکے.
اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے اور پھر یہ کہنا کہ یہ بات نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ہم ہر بات کرنے کو تیار ہیں جس کا مقصد جو ہے حقیقت کی جانب بڑھنا ہو, سچ کی جانب بڑھنا ہو. مٹی ڈالنے کے لیے ہم بات نہیں کریں گے, ہم بات دو ٹوک کریں گے اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ حقیقت. سر لیکن ایک پارلیمانی کمیٹی کی جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب, سلمان صاحب, اگر ایک پارلیمانی کمیٹی لیٹ سے بن جاتی ہے, ایک براڈ بیس جس میں آپ ظاہرہ آپ کے گریونسز ہیں اور اس کا جو ظاہر کوئی ایجنڈا بھی ہوگا, کوئی ٹی او آرز ہوں گے اس کمیٹی کے, اور اس کمیٹی کا ہو کہ تحریک انصاف کے جو گریونسز ہیں, ان کے جو خدشات اور تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے, ان کو ٹھیک کیا جائے. could this be a starting point کہ ایٹ لیسٹ ایگزاسٹ کیا آپ نے ایک اور آپشن پارلیمنٹری لیول پہ, یا آپ کے خیال میں یہ نان سٹارٹر ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ تو ہو سکتے. دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی تو کسی وقت بھی بن سکتی ہے, لیکن اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوں گے یا ایک کمیشن میں انکوائری کے پاس ہوں گے جو قانون کے تحت بنتا ہے. اگر تو اس کی انکوائری کرنی ہے, ایک تو ٹرائیبیونل کا معاملہ ہے نا, وہ 5-6 سال مقدمے چلتے ہیں اور ٹینیور ختم ہو جاتے ہیں اسمبلی کا, اس وقت تک ماشاءاللہ 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں. اگر واقعتاً ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو یا ایک کمیشن آف انکوائری بنے یا سپریم کورٹ اپنی طاقت استعمال کرے یا ان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ 2 طریقے جو ہیں ان کے ذریعے تو ہم کسی ایک معقول وقت میں حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں یا قریب پہنچ سکتے ہیں حقیقت کے. باقی تمام باتیں جو ہیں وہ چیزوں کو گاڑنے والی باتیں ہیں کہ ایک بند کمرے میں, ایک اندھیرے کنویں میں ہم پھینکتے ہیں مقدمات کو اور اپنے آپ 5 سال گزر جائیں گے اور سب کچھ جو ہے وہ مٹی کی نظر ہو جائے گی. اچھا, سو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ 184(3) کے تحت اٹھا سکتی ہے اس کو؟ بالکل اٹھا سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن کئی دفعہ بنے ہیں. دیکھیں میمو گیٹ کا کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا تھا, حکومت نے نہیں بنایا تھا. اسی طرح اور کمیشن بنے ہیں, بھارت میں روز بنتے ہیں. ہمارے ہاں اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے ہمارے سپریم کورٹ کو. اگر سپریم کورٹ یہ طاقت استعمال نہیں کرتا تو حکومت کے پاس تو بالکل طاقت ہے. قانون کے تحت وہ ایک کمیشن آف انکوائری بنا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کہہ سکتی ہے کہ وہ انکوائری کریں.